بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد روى ذلك جماعت من اصحاب رسول، یہیں سے ہے نا جی، یہیں سے نہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت نے روایت کیا، کیا روایت کیا؟ کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کر وضو نہیں ہے۔ اب وہ سنیے روایت ہے، عن جابر قال اکلنا مع ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ خبزا ولحما۔ حضرت جابر فرماتے ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا، ثم صلی ولم یتوضا، پھر ہم نے نماز پڑھ لی اور وضو نہیں کیا۔ اسے سمجھ میں آیا کہ گوشت کھایا، روٹی کھایا، دونوں چیزیں آگ پہ پکتی ہیں اور وضو نہیں کیا، مطلب وضو نہیں ہے۔ وفی حدیث عبداللہ بن محمد خاصہ واکلنا مع عمر خبزا ولحما ثم قام الى الصلاۃ ولم یمس ماء، ہے نا؟ عبداللہ بن محمد کی حدیث میں ہے خصوصیت کے ساتھ کہ ہم نے حضرت عمر کے ساتھ روٹی اور گوشت کھائی، پھر کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے پانی چھوا بھی نہیں۔ تو گویا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان دونوں حضرات کا بھی موقف یہی تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضو واجب نہیں ہے۔ ان جابر ان ابی بکر و عمر، دیکھیے وہ دونوں باتیں آ گئی، رضی اللہ تعالی عنہما مثلو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رأیت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکل لحما ثم صلی ولم یتوضا، وہی روایت۔ قتادہ کہتے ہیں مجھ سے سلیمان بن ہشام نے کہا کہ ان ھذا لا یدعنا، یعنی زہری، ان ناکل شیئا۔ سلیمان بن ہشام نے کہا کہ یہ شخص یعنی امام زہری ہے نا، لا یدعنا ان ناکل شیئا الا امرنا ان نتوضا منہ، یہ تو ہمیں چھوڑتے ہی نہیں کہ کوئی چیز بھی کھائیں تو حکم دیتے ہیں کہ وضو کریں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سلیمان بن ہشام، اس کے بارے میں امام زہری کے بارے میں، یہ تو ہمیں چھوڑتے ہی نہیں، جو بھی کھائیں تو یہ کہتے ہیں وضو بناؤ۔ فقلت سألت عنہ سعید بن المسیب فقال، تو میں نے کہا کہ میں نے تو سعید بن مسیب سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اذا اکلتہ فہو طیب لیس علیک فیہ وضو، جب تم اس کو کھاؤ تو پاکیزہ چیز ہے، پاکیزہ چیز کے کھانے پہ وضو کیا ہے؟ کوئی حدث تو نہیں ہے۔ ہاں فاذا خرج فہو خبیث علیک فیہ الوضو، نکلے تو یہ خبیث ہے، اس میں وضو ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یعنی کھانے پہ وضو نہیں ہے کیونکہ کھانا تو حدث نہیں ہے، پاکیزہ چیز کھا رہے ہو، نکلے گی یہ تو پھر یہ پاکیزہ نہیں ہے، خبیث ہے، تو پھر یعنی استنجے پر ہے۔ فقال ما اراکما الا قد اختلفما، کہتے ہیں میں نے کہا تب تو آپ دونوں لوگ مختلف ہو گئے، ہے نا؟ بھائی سعید بن مسیب کہتے ہیں نہیں ہے، امام زہری کہتے ہیں ہے۔ فہل بالبلد من احد، تو کیا شہر میں کوئی ہے کہ جس سے مسئلہ پوچھے؟ کوئی ہے شہر میں؟ جب اس سے پوچھیں جو فیصلہ کن بات کرے، آپ دونوں آدمی تو مختلف ہو گئے۔ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، اقدم رجل فی جزیرۃ العرب، ایک شخص علم میں بہت آگے ہے جزیرہ عرب میں، اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ قالا من ہوا؟ قلت عطا، انہوں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا عطا۔ فارسل فجیء بہ، تو انہوں نے قاصد بھیجا تو حضرت عطا کو بلایا گیا۔ فقال ان ھذین قد اختلف علی، تو سلیمان بن ہشام نے کہا کہ یہ دونوں تو میرے بارے میں مختلف ہو گئے کہ وضو ہے، ایک کہہ رہے ایک کہہ رہے نہیں ہے، تو فما تقول، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں آپ کہتے کیا ہیں؟ تو فقال حدثنا جابر بن عبداللہ ثم ذکر عن ابی بکر الصدیق مثلہ، کہتے ہیں پھر انہوں نے حضرت عطا نے وہی جابر بن عبداللہ والی روایت سنائی جو آپ نے ابھی پڑھا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق کی کہ میں نے ان کے ساتھ گوشت روٹی کھایا اور انہوں نے نماز پڑھی، وضو نہیں کیا، اور روایت سنی۔
اچھا، ان حماد و منصور و سلیمان و مغیرہ، حماد، منصور، سلیمان، مغیرہ، ان چاروں حضرات نے روایت کی کس سے؟ ابراہیم نخعی سے، کہ ان ابن مسعود و علقمہ خرج من بیت عبداللہ ابن مسعود، کہ حضرت علقمہ اور ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، یہ دونوں حضرات نکلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر سے، یریدان الصلاۃ، نماز کے ارادے سے، فجیء بقصع من بیت علقمہ فیہا سرید ولحم، تو ایک علقمہ کے گھر سے ایک پیالہ لایا گیا، پیش کیا گیا، جس میں سرید تھا اور گوشت تھا. سمجھ رہے؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علقمہ یہ دونوں نکلے تو علقمہ کے گھر سے کھانے کی چیز آئی جس میں سرید اور گوشت تھا. فاکلا، دونوں نے کھایا، فمزمزہ، کلی کیا ابن مسعود نے، وغسل اصابعہ، اپنی انگلیوں کو دھویا، ثم قام الی الصلاۃ، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی وضو نہیں کیا. اس سے سمجھ میں آیا عبداللہ ابن مسعود کا بھی عمل یہی تھا کہ وہ آگ سے پکی ہوئی چیز کو کھا کے وضو کو واجب نہیں سمجھتے تھے. عن ابن مسعود قال لا نتوضا من الکلمۃ المنتنہ احب الی من ان اتوضا من اللقمۃ الطیبہ. دیکھیے اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے کھانے کا مسئلہ اتنا اہم کہاں سے ہو گیا بھائی؟ پاک چیز کھا لیا تو وضو. میں تو پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی غلط بات کہہ دوں تو غلط بات کہنے کی بنیاد پر وضو کرنا ہے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ کوئی پاکیزہ چیز کھا لوں تو اس سے وضو کروں. کیونکہ بھائی غلط بات کہہ دوں، کسی کی غیبت کر دوں، کچھ جھوٹ ہو، کوئی چیز. صحابہ کرام تو خیر اس سے بہت وہ ہیں محفوظ، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات کہنے میں تو مواخذہ ہے نا، تو اگر کوئی چیز زبان منہ سے نکالنے اور داخل کرنے میں اگر کوئی وضو ٹوٹنے کا دخل ہو تو زیادہ دخل تو بری بات کا ہونا چاہیے، غلط بات کا ہونا چاہیے. اور کھانے میں تو اگر پاکیزہ چیز کھا لیا تو کون سا حدث ہو گیا؟ بات سنا یہ کہہ رہے لأن توضا من الکلمۃ المنتنہ، بدبودار بات. منتنہ کا اصل معنی ہوتا ہے بدبودار، مراد جس میں گناہ کی بدبو ہو، ہے نا. غلط کلمے سے میں وضو کروں یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں پاکیزہ لقمے سے وضو کروں. پاکیزہ لقمہ کھانے سے کیا وضو ہو؟ اچھا، تو یہ گویا انہوں نے ایک اور آگے کی بات کہہ دی. ربیہ بن عبداللہ کہتے ہیں انہ تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا. حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ انہوں نے شام کا کھانا کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. حضرت عثمان کے صاحبزادے ابان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان یعنی ان کے والد نے روٹی اور گوشت کھائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا، پھر انہیں پوچھا، ان سے اپنے چہرے کو پوچھا جیسے بہت سے لوگ دھلنے کے بعد چہرے پہ مل لیتے. ثم صلی ولم يتوضا، نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تینوں کی روایتیں ذکر کر دی خلفائے راشدین میں. سمجھ رہے ہیں؟ ان عبید بن حنین قال رأیت عثمان اوتی بثرید فاکل ثم تمزمز ثم غسل یدہ. میں نے عثمان غنی کو دیکھا کہ ان کے پاس سرید پیش کیا گیا، کھایا، کلی کیا، پھر اپنے ہاتھ کو دھلا، پھر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، وضو نہیں کیا. ابھی نوفل کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو دیکھا اکل خبزا رقیقا ولحما حتی سال الوداع کو سال یسیلو بہنے کے معنی سال الوداع کو علی اصابع فغسل یدہ وصلی المغرب. میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ انہوں نے روٹی کھائی باریک اور گوشت کھایا، یہاں تک کہ ودق کہتے ہیں چربی کو، روغن چربی بہہ گئی ان کی انگلیوں پر، تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھلے اور نماز مغرب پڑھی، وضو نہیں کیا. اچھا،
سعید بن جبیر کہتے ہیں ابن عباس کے پاس سرید کا ایک پیالہ اور گوشت کا ایک پیالہ عصر کے وقت پیش کیا گیا تو انہوں نے اس سے کھایا، پھر پانی منگایا، اپنے انگلیوں کے کناروں کو پوروں کو دھلا اور وضو نہیں کیا۔ سعید بن جبیر ہی کی روایت ہے قال دخل قوم علی ابن عباس، حضرت ابن عباس کے پاس کچھ لوگ آئے فطعمهم طعاما، تو ان کو انہوں نے کھانا کھلایا، ثم صلی بہم علی تنفسہ، پھر ان کو فرش پر، تنفسہ کے معنی فرش، چٹائی جو بھی بچھائی جاتی چیز، اس پر نماز پڑھائی، فوضعوا علیہا وجوہہم وجباہم وما توضؤ، تو انہوں نے اپنی چہروں کو اور اپنی پیشانیوں کو اس پہ رکھا اور وضو نہیں کیا۔ مراد یہ ہے کہ اس پہ نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ قال ابن عمر لابی ہریرہ ما تقول فی الوضوء مما غیرت النار، وہی جو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا، ابن عمر کی بھی روایت اسی طرح کی، ابن عمر نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا ما تقول فی الوضوء مما غیرت النار قال توضا منه، آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اس سے وضو ہے، اس سے وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سخت تھے نا اس بارے میں۔ قال فما تقول فی الدہن والماء المسخن یتوضا منه، پھر انہوں نے بھی معارضہ وہی کیا کہ آپ تیل کے بارے میں، یعنی گرم تیل اور گرم پانی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس سے وضو کیا جائے اگر؟ حضرت ابو ہریرہ ناراض ہو گئے۔ فقال انت رجل من قریش وانا رجل من دوس، سمجھے؟ آپ تو بھائی قریش کے خاندان سے ہیں، اب میں قبیلے دوس سے ہوں، میری بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ آپ تو بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، سمجھ رہے؟ قال یا ابا ہریرہ لعلک تلتجی الی هذه الآیہ بل هم قوم خصمون، تو حضرت ابن عمر نے کہا ابو ہریرہ شاید اب آپ اس آیت کی طرف پناہ لے رہے ہیں، بل هم قوم خصمون کی طرف، بل هم قوم خصمون کا شان نزول دیکھ لیجئے گا کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں وہ عیسائیوں کے بارے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب آپ جھگڑے پہ آمادہ ہو گئے، اور میں نے تو ایک مسئلہ پوچھا تھا، اب آپ خاندان اور قبیلے کی بات کرنے لگے۔ اچھا، ابن عمر کا بھی یہ لا تتوضا من شیء تاکلو، کسی چیز کے کھانے سے وضو نہیں۔ کہاں تک پڑھائیں؟ اچھا بس ایک اور روایت، عن ابی امامہ انہ اکل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضا وقال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، سمجھ رہے؟ وضو داخل ہونے والی چیز سے نہیں ہے، وضو ما خرجا سے ہے، ما خرجا من السبیل، پڑھے نا؟ ہاں یہ قال ابو جعفر فهؤلاء الجلہ، جلیل کی جمع جلہ، فهؤلاء الجلہ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون في اکل ما غیرت النار وضوءا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلے اصحاب ہیں، ہے نا، جس میں خلفائے راشدین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگ ہیں، حضرت ابو امامہ جیسے لوگ، کہ یہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے کھانے میں وضو کو واجب نہیں سمجھتے۔ وقد روی عن آخرین منہم مثل ذلک، ان کے علاوہ بھی اور لوگوں سے اسی طرح کی روایتیں ہیں۔ اب آپ سنیچر کو پڑھیے گا، ابھی تو کئی صفحہ لگ رہا ہے، اب زیادہ نہیں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، چلو پڑھا دیں گے۔